اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے باقی جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہے اور پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ بہشت کے 7 سردار ہے، بہشت میں 7 سردار ہے کہ جو اہل بہشت کے اوپر سرداری کریں گے، اور یہ وہ ہستیاں ہوگی جو کہ تمام کے تمام بہشتیوں اور جو جنت میں ہیں، اہل جنت لوگ ہیں، ان کے سردار ہوں گے۔ ان میں سے فرمایا کہ حسن و حسین ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ان 7 میں سے 3 ہستیاں یہ ہے۔ حدیث کا متن اگر میں پڑھوں تو فرمایا کہ نحن 7 ولد عبد المطلب سادة اہل الجنہ انا وحمزہ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی علیہم السلام۔ فرمایا کہ ہم 7 ایسے افراد ہیں، 7 ایسے شخصیات ہیں، 7 ایسے لوگ ہیں جو کہ اہل بہشت کے سردار ہوں گے۔ تو آج کے بہرحال ہمارے مہمان ہیں حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب نجف اشرف سے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کا علم اور اطلاعات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ بارگاہ خداوند شریف میں دعا گو ہے معبود آپ کے حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام ہی اراکین کی کوشش و کاوش کو خدا وحدہ لا شریک قبول فرمائے، اور الہی محمد آمین۔ میں ہماری اس مختصر سے جہد اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نیک دعائیں، اور اگر اجازت دے تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف قبلہ ایک سوال ہے، بلکہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک اشکال ہے۔ فریقین کی کتابوں میں ظاہر ہے کہ اختلافات تو پائے جاتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو زیادہ تر اہل تسنن جو ہے وہ اس چیز پر اصرار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کی ضد میں حتی کتابی بھی لکھی جا چکی ہے۔ وہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر اشکال کرتے ہیں تو سب سے پہلا اشکال ان کا یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ تو وہ سب سے پہلا جو ہے وہ امام کی ولادت کے اوپر اشکال اٹھاتے ہیں۔ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الارض لا تخلو من الحجہ۔ سبحان اللہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کے اس حلقہ مبارک میں جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر سوال ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اصل اشکال کا سبب یہ ہے، اگر یہی انکار کر دیا جائے کہ وہ ابھی دنیا میں وجود رکھتے، وہ آئے نہیں ہیں، آپ کی ولادت باسعادت رونما نہیں ہوئی ہے،
تو دوسری گفتگو خود بخود منقطع ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اصل مولود ہی کا انکار کر دیا، تو اب آپ کے لیے دوسری گفتگو کی کوئی گنجائش، کوئی گوشہ باقی نہیں رہا ہے۔ یقینا جی۔ اب ہمیں سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود، ولادت باسعادت کے اوپر گفتگو کرنی ہے، تاکہ جب ولادت باسعادت ہمارے یہاں ثابت ہو گئی، ہم فریقین کے ہاں اس بات کو، ہم اپنے مد مقابل کو یہ ثابت کر چکے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مراحل میں گفتگو ہوگی کہ آپ کے جب آئیں گے تو کیا حالات رونما ہوں گے، آپ کی ظہور کی علامتیں کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات ہی کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، آپ کا وجود ہے، تو دوسرے سوالات بعد میں پیش آئیں گے۔ سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلا اشکال مد مقابل کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ادلہ ہیں، کچھ دلیل، ایک دلیل نہیں، ہمارے پاس قرآن سے بھی دلیل ہے، ہمارے پاس احادیث سے بھی، کیونکہ ہمارا دلیل کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم دلیل عقلی ہونی چاہیے، دلیل عقلی اگر نہیں ہے تو دلیل نقلی ہونی چاہیے، اور دلیل نقلی بھی دو قسموں پر منقسم ہے، ایک دلیل عقلی جو قرآن کی دلیل ہے، دلیل نقلی جو قرآن سے ہے، دلیل نقلی ایک جو احادیث اور روایات ائمہ علیہ السلام سے۔ صحیح۔ سب سے پہلی دلیل جو دلیل عقلی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو قرآن کو نہ مانتا ہو، حدیث کو نہ مانتا ہو، سب کے لیے جو صاحب عقل ہے ان کے لیے دلیل عقلی ہوتی ہے۔ بالکل۔ پہلی دلیل عقلی، اللہ سبحانہ وتعالی نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ آیا ہمارے خدا نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کے سلسلے میں آیا ہمارے پاس جو ہے امام کے سلسلے میں کوئی دلیل عقلی پائی جاتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے لیے قبیح ہے عقل اس چیز کو کبھی مانتی ہے کہ اس کا دین تو ہو لیکن اس کے دین کا کوئی نمائندہ نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ عقل اس کو قباحت کبھی مانتی ہے کہ دین خدا تو ہو لیکن اس کا کوئی قائد، اس کا کوئی رہنما، اس کا کوئی مرشد، اس کا کوئی ارشاد کرنے والا، اس کا کوئی ہدایت کرنے والا خدا وحدہ لا شریک کی جانب سے نہ ہو۔ بے شک عقلی طور سے بات قبیح ہے، اور اس کے لیے بہترین مثال دی جاتی ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک خدا وحدہ لا شریک نے ایک نظام کو خلق کیا، نظام اسلامی کو خلق کیا، اور اس اسلام کو وجود کو رکھا، اور ایسا کہ ہادی کچھ لمحے کے لیے آئے اور ہادی چلے جائیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے کہ ہادی نہ ہو۔ عقل اس چیز کو قباحت محسوس کرتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ شاید بیان کیا تھا کہ خدا وحدہ لا شریک نے انسان کی خلقت سے پہلے ہاتھ کا اہتمام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی زمین پہ نہیں آئے، لیکن اللہ نے اس کو پہلے کیا کہا، میں نے تمہارے لیے ہادی پیدا کر دیا، اور انسانیت کا وجود بعد میں رونما ہوا۔ سب سے پہلے انسانوں میں حضرت آدم نبی خدا، اس سے پہلے کہ ابھی کائنات کے اندر خدا کی کوئی مخلوق نہ تھی کہ جس کو جناب آدم علیہ السلام ارشاد کرتے، ہدایت کرتے، لیکن خدا نے مخلوق سے پہلے دنیا میں ان لوگوں سے پہلے کہ جن کو ہدایت دی جائے ہادی کا اہتمام پہلے کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس زمانے سے آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہادی موجود نہ ہو۔ کیوں؟ عقلی طور پر سوال پیدا ہو، اگر ایک زمانہ ایسا ہو کہ ہادی ہدایت لینے والے تو موجود ہوں لیکن ہادی نہ ہو، تو قیامت کے دن خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ اشکال اور سوال کریں گے کہ معبود ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہدایت ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک، حضرت نبی محمد مصطفیٰ تک اب دین مکمل ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہادی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ہادی کی مسلسل ضرورت ہے، بے شک، اور مسلسل ہمیں ضرورت ہے، اور پہلا ہادی سے آخری ہادی تک۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت معین تک جو مد مقابل ہے، جو مخالف ہے، وہ بھی ہادی کی ضرورت کو مانتے ہیں۔ جو خلافت کا اہتمام کرنا، اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہادی کی ضرورت ہے۔ بالکل۔
کسی کو بنا دینا رسول کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہادی کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک مقام پہ آ کے رک گئے۔ لیکن ہمارا مذہب اس بات کو نہیں مانتا۔ جہاں ہم نے امام امیر المومنین کو اپنا پہلا ہادی اور خلیفہ مانا، اب ان کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم نے امام حسن کو ہادی اور خلیفہ نہ مانا اور کہا کہ صرف علی ہمارے پیشوا ہیں اور اس کے بعد ہمیں ہادی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم امام علی امیر المومنین سے آگے امام حسن کے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد امام حسین، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا وجود رونما ہوا۔ اب ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اب کیونکہ خدا کی یہ مصلحت تھی اپنے ولی کو رکھ، زمین کو خدا وحدہ لا شریک، زمین کو جیسے کہ میں نے فرمایا، میں نے حدیث کو بیان کیا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، تو خدا نے یہ اہتمام کیا کہ اپنے ہادی اور رہنما کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا، ہماری آنکھوں سے غائب کر دیا، لیکن ہادی کو زمین پہ رکھا، کیونکہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر حجت خدا سے زمین ایک لمحے کے لیے بھی خالی ہو جائے، لساقت الارض لأہلہا، یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دست ختم ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو پہلی دلیل ہے جی، امامت کے لیے عقلی کے امام کا وجود ہونا ضروری ہے۔ صحیح، جی۔ اب اس تنہا زمین کو خدا وحدہ لا شریک نے تنہا نہیں چھوڑا، زمین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ زمین سے مراد یہ نہیں کہ زمین سے مراد یعنی کہ انسانیت کو اور اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑا، الا یہ کہ اس کے لیے کسی نہ کسی ہادی کا اہتمام رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہادی کا اہتمام ہونا۔ جی۔ پھر دوسری روایت ہم بیان کریں گے، ہم وہ باتیں بیان کریں گے جو طرفین، دونوں طرف کے لوگ، جی، جو دونوں فرقوں کے لوگ مانتے ہیں۔ صحیح، بے شک۔ دوسری روایت، اب کی طرف آ جائیں، روایت سے آ جائیں۔ جی۔ روایت یہ کہتی ہے، جو دونوں فرقوں نے اس روایت کو نقل کیا اور مشہور و معروف روایت ہے، جی، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جو اپنے مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے، صحیح، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت پہ مرا، جاہلیت کی موت پہ مرا۔ بے شک، بے شک۔ اب جو امیر المومنین کے زمانے میں لوگ تھے، جی، امیر المومنین امام تھے، ان کے لیے واجب تھا کہ وہ امیر المومنین کی معرفت رکھیں، یقیناً، اور اسی طرح چلا امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ جی، کوئی نہ کوئی ہادی اور رہنما ہے جی، کہ جس کی معرفت ہمارے لیے واجب ہے۔ بے شک۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اپنے مقابل سے بھی ہم سوال کرتے ہیں، اپنے مخالف سے بھی سوال کرتے ہیں، آپ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، آپ بھی اس حدیث کا اعتراف کرتے ہیں، بتائیے آپ کے وقت کا امام کون ہے؟ جی، جس کی معرفت کو من مات ولم یعرف، اگر اس کی معرفت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، آپ کی موت کفر کی موت ہوگی۔ بے شک۔ کون ایسی شخصیت ہے، کس کی ذات ہے کہ جو صاحب معرفت، جس کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اگر اس ذات کی معرفت حاصل نہیں کی تو جہالت اور کفر کی موت ہوگی۔ اب مقابل کی طرف سے یا تو خاموشی ہے، اگر کوئی جواب آتا ہے، متعدد مرتبہ یہ سوال کیا گیا، تو کوئی کسی حاکم وقت کو اپنا امام بناتا ہے، کوئی یہ سوالات انٹرنیٹ پہ بھی سوال متعدد مرتبہ لوگوں نے سوال کیا، تو یا تو خاموشی ہے اس سوال کے جواب میں، یا اس سوال کے جواب فلا ولی عہد جو حاکم وقت ہے، فلا حکومت کا حاکم وقت، وہ ہمارا امام ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ انسان جب اہل بیت کے در سے دور ہو جاتا ہے، جب در اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے، جب در معرفت سے دور ہو جاتا ہے، جب در علم سے دور ہو جاتا ہے، جب در امیر المومنین سے دور ہو جاتا ہے،
تو وہ ایسے ہی جواب دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کان کن جواب نہیں ہے۔ ایسے انسان کو اپنا امام مقرر کر لیتا ہے کہ جس کی زندگی لہو لعب میں گزری ہو، جس کی زندگی فساد میں گزری ہو، جس کی زندگی ظلم میں گزری ہو، جس کی زندگی فساد میں گزری ہو، جس کی زندگی مومنین کے قتل میں گزری ہو، جس کی زندگی ہمیشہ پیدائش سے لے کر آخری لمحہ تک گناہوں کا مرتکب رہا، اس کو اپنا امام تسلیم کر لیتا ہے۔ بے شک صحیح۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا خدا ایسے شخص کو امام، کیا وہ خدا کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کی جانب سے وہ امام ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ شخص جو گناہوں میں مرتکب ہو اور اس کی معرفت کو خدا نے آپ کے اعمال کا معیار قرار دیا ہو؟ یعنی اس کی اگر آپ کو معرفت نہیں ہے، آپ اس کی اطاعت کے قائل نہیں ہے، تو آپ کی زندگی کفر میں چلی جائے گی؟ نہیں، بلکہ خدا کا نمائندہ ایسا ہوتا ہے جس کی زندگی عصمت کی زندگی ہوتی ہے، جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ولم یعرف امام زمانہ ما تمیتۃ الجاہلیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے کے لوگوں سے آج بھی یہ سوال ہے، آج بھی سوال کا کوئی جواب لے کے آئے، اور مد مقابل میں خاموشی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ما تمیتۃ الجاہلیہ، اپنا امام کو پیش کریں۔ کون ہے وہ امام؟ اور ایسا نہیں کہ آپ کسی کو زید، خالد، بکر کو کسی کو بھی آپ اس سوال کو پوچھنے کے لیے امام بنائے، بلکہ امام بنانے کے لیے جس کو آپ نے امام مقرر کیا ہے، جس کو آپ امام تسلیم کر رہے ہیں، وہ اس معیار کا ہونا چاہیے کہ جس کی معرفت کے سبب آپ جاہلیت کی موت نہ مرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ جس کی معرفت بہت مہم ہے، جس کی معرفت کے سبب ایسا نہ ہو کہ جس کی آپ اس کی معرفت حاصل کریں، آپ اس کی اتباع کریں اور آپ کی زندگی ایمان کے اوپر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ ان کو امام کر رہے ہیں جن کی زندگی خود کفر کے اوپر باقی ہے، جن کی زندگی کا ایمان، جن کے ایمان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو آپ اپنا امام تسلیم کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنا رہبر، ان کو خدا کی جانب سے نمائندہ خدا تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا تو ہو کہ جس کے اوپر آپ کی زندگی کا، آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے، وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک دلیل۔ جی۔ دوسری قرآن اب دوسری دلیل قرآن مجید کی، جی۔ انما انت منذر لقوم ہاد۔ سبحان اللہ۔ امام کے وجود کے امام، بے شک رسول سے یہ مخاطب ہو کہ خدا نے فرمایا آپ کو ہم نے منذر بنا کے بھیجا، جی، یعنی آپ لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، عذاب سے ڈرائیں۔ جی۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جی، اے میرے خدا تو نے نبی کو ہادی بنا دیا تھا، جی، بات ختم تھی، کہہ دیا تھا انما ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کی، ہم نے آپ کو منذر، انما انت منذر، ہم نے آپ کو منذر بنا کے بھیجا اور آپ کو ہی ہم نے ہادی بنا کے بھیجا، ختم تھی بات۔ بے شک۔ آگے بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جی۔ بات اگر یہیں پہ ختم ہو جاتی تو امامت کی دلیل نہیں تھی ہمارے پاس کوئی بھی۔ اگر بات یہ ختم ہو جاتی انما انت منذر، ہم نے تمہیں منذر بنا کے بھیجا، اور بات ختم تھی، نہیں بلکہ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول آخری ہادی ہے، وہ یہ جان لے کہ قرآن رسول کو اپنا آخری ہادی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے آپ منذر ہیں، آپ کو ہم نے منذر بنا کے بھیجا، آپ ہمارے نمائندے ہیں، ڈرائیں خدا کے عذاب سے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی۔ اب لے کر آئے، اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جی کہ بتائیں ہمارا ہادی کون ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کیا۔ بے شک۔ اب آپ فلا مولانا فلا مولانا فلا مولانا کے نام نہ پیش کیجئے گا کہ ہم نے ان کو ہادی بنا کے بھیجا۔ بے شک۔ آپ کو ہادی اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی مولانا کا نام پیش کیا تو سب سے پہلے ان کے بارے میں سوال ہوگا، وہ جن کو آپ ہادی بنا رہے ہوں انہوں نے ہدایت کہاں سے حاصل کی؟ اللہ اکبر۔ بے شک۔ اس کا مطلب ان کا بھی کوئی ہادی ہے۔
بلکہ ہادی کے لیے شرط ہو اس کا اتصال من اللہ ہونا چاہیے. جی بے شک. سبحان اللہ. ہادی کے لیے ضروری کہ اس کا اتصال من اللہ ہونا چاہیے، اس کا ارتباط خدا سے ہونا ضروری ہے. اگر خدا سے ارتباط نہیں ہے تو وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی شخص کا نمائندہ ہو سکتا ہے، خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. جی سب سے پہلے ضروری ہے خدا کا نمائندہ، اور ہادی ایسا ہو جو خدا وحدہ لا شریک کی جانب سے منصوص من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے، جس کے بارے میں نص وارد ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث. اب یہ قرآن کی آیت. اب دوبارہ ہم حدیث کی طرف پلٹتے ہیں. حدیث میں وہ ذکر کر رہا ہوں جو فریقین کی طرف سے نقل ہوئی ہیں، جو دونوں فریقین نے نقل کی ہے. مشہور معروف حدیث، حدیث الثقلین. کیا ارشاد فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد الی الموت. سبحان اللہ. بے شک. دونوں فریق، یہ حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر کسی کام میں بیان کیا جائے گا، لیکن دونوں فریقین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کچھ الفاظ میں رد و بدل کے ساتھ. جی بالکل. لیکن دونوں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جی. کتاب اللہ و سنتی، بعض نے لکھا ہے وہ اہل بیتی وہ اطرتی. جی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت ہیں، ایک کتاب ہے. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ان دونوں کو اختیار کر لیا. جی. عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ ہم نے قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے. جی. ہمیں دوسرے ہاتھ کو تلاش کرنا. ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن کا دامن تو ہمارے ہاتھ میں ہے. جی. اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ جی بے شک. ما ان تمسکتم بہما، دونوں کا تمسک ضروری ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے قرآن کا دامن ہوگا، اطرت کا دامن چھٹ جائے گا، یا اطرت کا دامن کچھ لمحے تک آپ کے پاس رہے گا، عسکری تک آپ کے پاس اطرت رہے گی. نہیں. جی. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد الی الموت، یہاں تک کہ میرے پاس ہوتے تک تم ان دونوں کو ہاتھ میں لے کے آؤ گے. اب سوال یہ ہے. جی. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی بالکل بالکل صاف کلیئر آ رہی ہے قبلہ. بالکل. جی. ہاں، تو سوال یہ ہے کہ ان تمسکتم بہما، دونوں کا تمسک. اب سوال یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارے پاس قرآن کا دامن بھی ہے اور دامن اہل بیت بھی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ عسکری کے بعد امامت دلیل نہیں ہے کہ آیا وہ ولادت ہوئی ہے امام زمانہ کے لیے. اب سوال میرا یہ ہے، آج امت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ دونوں کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہو، قرآن تو تمہارے پاس ہے، لیکن آیا اس زمانے میں کوئی ہے کہ جس کا دامن تم نے تھاما ہوا اور دوسرا کون ہے وہ؟ اہل بیت میں صرف علی کا دامن تھام لینا کافی ہے؟ نہیں. اہل بیت میں حسن حسین سید السجاد اور باقر جعفر رضا و تقی و نقی و عسکری کا دامن تھام لینا کافی ہے؟ کہا نہیں، بلکہ حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ دونوں کا تمسک تھامے رہے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک آپ ان دونوں کے تمسک کے ساتھ آئیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سب ہے امام عسکری کے بعد کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام عسکری کے بعد امامت ختم ہو گئی. ہمارا سوال یہ ہے کہ امام عسکری کے بعد کس کا دامن ہمارے ہاتھ میں؟ آیات رسول کی حدیث نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے. رسول نے فرمایا کہ دونوں کا تمسک کے ساتھ میرے پاس آنا. تو عزیزان گرامی، ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی ہادی اور رہنما اس زمانے میں ہونا چاہیے کہ جس کا ہم تمسک، جیسے ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے
اور ایک ہاتھ میں اس ہادی کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جو ہم کو رسول تک لے جائے، اور اس ہادی کا دامن پکڑے ہوئے ہم حوض کوثر تک رسول کے پاس جائیں۔ جیسے ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، ایسی ہمارے ہاتھ میں ہادی و مرشد کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ہم حوض کوثر تک۔ تو انی تارک مستقلین، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، اور ایسا نہیں کہ دونوں کو کبھی آپ نے قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ قرآن پہ عمل پیرا ہے، لیکن آپ نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہو۔ صرف اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے علی کا دامن تو پکڑا ہوا ہے، ہم نے حسن کا دامن تو پکڑا ہوا ہے، ہم نے حسین کا دامن تو پکڑا ہوا ہے، لیکن عزیزان گرامی مہدی کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو جب بھی آپ اس حدیث کے مخالف ہو جائیں گے تو ثقلین آپ کے ہاتھ سے چھٹ گیا، عترت اہل بیت علیہ السلام آپ کے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ بلکہ ضروری ہے کہ اول سے لے کے آخر کی امامت تک آپ معترف ہو، اس کے امامت اور ہادی ہونے کے اوپر آپ شاہد ہو، اس کی امامت کا اعتراف کرتے ہیں۔ جی تیسری دلیل، جی صحیح۔ چوتھی دلیل، جی عزیزان گرامی یہ تین دلیل میں نے امام کے وجود کے اوپر دی۔ اب چوتھی دلیل، شہادت گواہی، ماں کی گواہی، جی صحیح۔ اور جناب نرجس خاتون کی گواہی کہ آپ کے یہاں موجود ولادت ہوئی، جی اور جناب حلیمہ کی گواہی، جی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی گواہی کہ آپ کے یہاں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، جو جیسے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جی یہ گواہی، تاریخ صحیح۔ نے اس گواہی کو لکھ، اور تاریخ نے اس گواہی کو لکھنے کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا نمائندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پھر اس کے بعد عزیزان گرامی امام کے وجود کے اوپر ایک دلیل پہ اکتفا نہیں ہے، لا تعداد ہمارے پاس دلیل ہے امام سے لا تعداد، امام کی، کیونکہ امام کی ولادت سے امام حسن عسکری کی شہادت تک ایک زمانہ امام کا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسن عسکری کا امام مہدی علیہ السلام کا دوسرا زمانہ زمانہ غیبت صغرا ہے، تیسرا زمانہ علیہ السلام کا غیبت کبرا ہے۔ تینوں زمانے کے اوپر گواہ موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ امام حسن عسکری نے اپنے اصحاب خواصہ کو امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات، جو امام سے ملاقات کی ہے جن لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد غیبت صغرا کے اندر، غیبت صغرا کا جو زمانہ ہے ایک طویل زمانہ ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے 4 نائب، جو نواب خاص جنہیں کہا جاتا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام سے وہ چاروں نائب کا امام سے مباشر طور پر ملاقات کرنا اور ملنا، صرف ملنا اور ملاقات کرنا نہیں، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی توقیعات، جو امام زمانہ علیہ السلام کے خطوط، امام زمانہ علیہ السلام کے خطوط اور سوال اور جواب، جو نواب امام ہوتے تھے، جو امام کے نائب اربع تھے، وہ جو لوگوں کے سوال ہوتے تھے، جو مشکلات ہوتی تھی، وہ امام کے پاس لے کے جایا کرتے تھے، لوگوں کے سوال امام کے پاس لے کے جایا کرتے تھے، اور امام ان کو ان سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، اور خطوط امام علیہ السلام کی جانب سے صادر ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، لا تعداد خطوط امام علیہ السلام کہ جو غیبت صغرا میں امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے نواب کے ذریعے، اپنے نواب خاص کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ صحیح۔ اب اس سے عظیم ترین دلیل، اور وہ دلیل امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے اوپر دلیل ہے کہ جس کو بنی عباس کے لوگ، کیونکہ فضیلت وہ ہے کہ جس کی گواہی آپ کا مقابل دے۔ جی بالکل۔ تاریخ، سنت، اہل تشیع، تمام تواریخ کے اندر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو جائے گا کہ وہ لوگ جو امام زمانہ علیہ السلام بنی عباس کے لوگ، کیونکہ بنی عباس کو
امام زمانہ کے رسول اکرم سے جو 500-550 روایات رسول اکرم سے امام زمانہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. بے شک 560 قریب امام زمانہ کے سلسلے میں روایت وارد ہوئی ہیں امام زمانہ کے سلسلے میں. وہ روایات وہ جو مقابل تھے، جو دشمن تھا امام کا، وہ روایت ان تک نہیں پہنچی. ان لوگوں نے بھی روایات کا مطالعہ کیا کہ آخری زمانہ، ایک زمانہ آئے گا کہ عسکری کے یہاں مولود آئے گا، وہ تمام جو روایات میں امام کی ولادت کے تمام اور ولادت کے بعد جو حالات رونما ہوں گے ان تمام کو ذکر کیا ہے. صحیح. اب دشمن کی کوشش کیا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے، دشمن یہ چاہتا ہے ان نقوش کو ختم کر دے، ان نقوش کو مٹا دے. اس طرح فرعون کو خبر دی گئی تھی کہ موسیٰ ایک ولی خدا آئے گا، ایک بچہ اس دنیا میں پیدا ہوگا جو تیری تخت و تاج کو ختم کر دے گا. فرعون نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ فرعون نے اپنے زمانے کے ہر مولود کو قتل کر دیا. جو بھی دنیا میں حتیٰ کہ جو شکم مادر میں تھا اس بچے کو بھی قتل کر دیا، تاکہ وہ مولود دنیا میں نہ آ سکے جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ لاحق ہو. بالکل جی، یہ فرعون کا کارنامہ تھا. لیکن فرعون یہ غافل تھا کہ خدا کی قدرت اس کی قدرت سے کہیں غالب ہے، اور خدا نے اپنے نمائندوں کو اس کے گھر میں پیدا کر دیا، اسی کے گھر میں پرورش کرائی. اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام نفس القضیہ اسی طرح امام زمانہ کے سلسلے میں ہوا. بنی عباس کے لوگوں تک وہ روایتیں پہنچی جو رسول سے وارد ہوئی تھی، امیر المومنین و ائمہ علیہ بقیت الائمہ علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی تھی کہ خدا کے آخری ولی اس طرح ان کی پیدائش ہوگی، وہ عسکری کا لال ہوگا، اور اس طرح ان کی پیدائش ہوگی، وہ ظالم کی حکومت کے لیے خطرہ لاحق ہوگا، اور ان کے وجود سے دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیا جائے گا، ظلم مٹ جائے گا. تو ظالم لرزہ تھا، خوف زدہ تھا اپنی حکومت کے سلسلے میں. وہی حال انہوں نے کیا کہ امام حسن عسکری کے بارے میں جب ولادت کے وقت خدا وحدہ شریف میں اہتمام یہ کیا کہ آثار ولادت کوئی بھی نمودار نہ ہو. ظالم نے جتنے بھی حربے تھے کہ بچوں کو روایت کہتی ہے متعدد بچوں کو شبہ کے ساتھ قتل کیا گیا کہ کہیں یہ وہ مولود تو نہیں ہے جس کے بارے میں رسول نے بشارت کی ہے. بے شک یہ ظالم کا یہ خوف اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آنے والا خدا کے نمائندہ موجود. بے شک ظالم خوف اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو معلوم ہے کوئی نمائندہ ہی، لیکن یہ خدا کی طاقت تھی، وہ اپنے نمائندے کو جس طرح فرعون سے اپنے نمائندے کی حفاظت کی، اسی طرح اس آخری نمائندے کی اس نے حفاظت فرمائی کہ آثار ولادت کوئی کسی خدا نہ ہوئے. یہ وجود امام زمانہ علیہ السلام. جی قبلہ ہمارے پاس ہاں جی بسم اللہ 10 منٹ کا ٹائم ہے، بسم اللہ کیجیے. جی بس مختصر امام زمانہ کی پیدائش کے بارے میں جو سوالات ہیں، جو اشکالات ہیں، ان کو مفصل طور سے انشاءاللہ سے میں آپ کو 2 منٹ کی ایک اور زحمت. بسم اللہ. امام زمانہ علیہ السلام اہل سنت کے علماء اہل سنت کے علماء اس چیز کے معترف ہیں کہ بعض اہل سنت کے علماء اس چیز کے معترف ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ولادت ہو چکی ہے، بعض امام کی ولادت کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو شواہد ہیں وہ انشاءاللہ کسی دوسری مجلس میں کسی دوسرے جلسے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. ٹائم قبلہ ہمارے پاس اس ٹائم تقریباً 8 منٹ ہے، اگر اسی پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو 8 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے. جی نہیں چلیں انشاءاللہ تقریباً ملخص الکلام تھا، جو محور کلام تھا وہ ہم نے بیان کر دیا امام علیہ السلام کے سلسلے میں. آپ کو دوسرا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی قبلہ ایک سوال آپ کی خدمت میں مزید پیش کروں کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہادی کا وجود جو ہے، ہادی بھی اللہ سبحانہ و تعالی بھیجتے رہے. تو سوال کچھ اس طریقے سے اگر میں کر لوں کہ کتاب چونکہ ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، قرآن مجید یا ہر دور میں جو کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی جا چکی تھی، تو سوال اگر ایسا کریں کہ اگر ہادی کو خود انسان جو ہے وہ انتخاب کر لے،
قرآن تو یا قرآن ہے یا دوسری کتاب اللہ کی طرف سے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ انسان خود ہی ایک ہادی کو انتخاب کر لیں اور انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جناب سوال یہ کہ انسان خود ہی اپنا ہادی مقرر کر لے، جی جیسا کہ امت مسلمہ نے کیا۔ جی جی بالکل، امت مسلمہ نے اپنا خود ہی مقرر کیا، جی لیکن اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان ہوں اور مجھ سے خطا کا امکان ہے کہ نہیں۔ جی بے شک میں انسان ہوں، مجھ سے خطا کا امکان، یقین، میں کتنا بھی کوشش، لیکن مجھ سے خطا کے امکان کو رد نہیں کیا جا جی سکتا۔ اگر میں کسی ہادی اور کسی رہنما، کسی قائد، کسی مرشد، کسی امام، کسی خلیفہ کا انتخاب کرتا ہوں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خطا کار ہو جس کا میں انتخاب کر رہا ہوں؟ یقین، بے شک، بے شک، لا شبہ۔ نہ جانے کتنے ہمارے، نہ جانے کتنے ایسے کام ہیں کہ جس میں ہم ان کو ابتدائے امر میں بہت اچھا سمجھتے تھے، یعنی کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں میں انتخاب کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کامل ہے، جی یہ مخلص ہے، بے شک، یہ مومن ہے، لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، جب ہماری زندگی میں ہم اس کے حالات دیکھتے ہیں، تو ہم اس کو اس و اسناس کہتے ہیں کہ یہ سب سے خراب آدمی ہے، یہ سب سے بدتمیز آدمی ہے، یہ سب سے بد اخلاق آدمی ہے، بالکل، اس کے پاس تو ریاکاری، دین اس کے پاس سے نہیں گزرا۔ جی یہی وجہ ہے اگر ہمارے پاس قرآن ہے جی جو خدا وحدہ لا شریک کی جانب سے ہے، جی تو ہمیں چاہیے کہ ہادی بھی خدا وحدہ لا شریک کی جانب سے ہو، کیونکہ ہم انسان ماورا علم ماورا کو نہیں جانتے، ہم علم غیب نہیں جانتے۔ جی ہمیں ہادی بھی اس در سے چاہیے کہ جو علم غیب رکھتا ہو، ہمیں رہنما اس در سے چاہیے جو علم غیب رکھتا ہو، ہمیں ہادی اس گھر سے چاہیے، اس در سے چاہیے، اس نس سے چاہیے کہ جو ہر شے کا لکل شیء، ہر شے کا علم رکھتا ہو، ہمیں ہادی اس در سے چاہیے۔ اگر ہم ہادی اپنے پاس سے مقرر کر لیں جیسا کہ مسلمانوں نے کیا، تو وہ اپنے آپ یہ کہتے ہوئے آئے کہ جب میں راستے سے مڑ جاؤں، جب میں راستے سے بہک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دیجیے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جن کو ہم نے ہادی مقرر کیا وہ خود ہدایت کے محتاج ہیں۔ بے شک، بالکل، جب اگر کوئی ہدایت کا محتاج ہو تو وہ کسی کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ نہ وہ کسی کی ہادی بن سکتا ہے ہدایت کر۔ اگر وہ کسی کی ہدایت کرے گا بھی تو وہ جیسا خود ہے ایسا ہی دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ جس طرح فساد کی زندگی گزار رہا ہے اسی طرح فساد کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، یعنی جیسی اس کی تصویر ہے، جو وہ خود ہے غیر معصوم خود ہے، تو وہ ہدایت بھی غیر معصوم ہوگی۔ وہ ہدایت بھی ایسی نہیں کر سکتا کہ جو انسان کو خدا وحدہ لا شریک کے راستے پر یقینی طور تک خدا وحدہ لا شریک تک پہنچا دے۔ ہمیں ہادی اور رہبر ایسا چاہیے کہ جو یقینی طور پر خدا وحدہ لا شریک سے منسلک اور متمسک کر دے۔ ہمیں ہادی اور رہبر ایسا نہیں چاہیے کہ جو خود یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جب میں راستے سے مڑ جاؤں، جب میں راستے سے بہک جاؤں تو مجھے لوگ پیچھے سے سیدھا کر دیں یا مجھے پیچھے سے لوگ ہدایت کریں۔ ہمیں ہادی ایسا نہیں چاہیے۔ ہمیں ہادی جہاں سے قرآن آیا ہے، ہمیں دونوں ایک محور سے چاہیے، دونوں ایک نقطے سے چاہیے۔ وہ محور علم الہی ہے۔ ہمیں کتاب بھی خدا کے گھر سے ملی تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارا ہادی بھی خدا کی جانب سے ہو، اور کیونکہ ہادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتا ہو، تو عزیزان گرامی دونوں کا علم کا مرکز ہونا چاہیے، دونوں کا علم کا محور ایک ہونا چاہیے۔ جو قرآن کا علم کا مرکز ہے جو وہی امام کے علم کا مرکز ہونا چاہیے۔ محور قرآن بھی وہی ہو اور محور علم بھی، محور امامت بھی وہی سے ہو۔ جہاں سے امام آیا ہے وہیں سے قرآن آنا چاہیے، اور جہاں سے قرآن و کتاب آئی ہے وہیں سے ہمیں ہادی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہادی کہیں اور سے لیں گے تو اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، وہ کسی کی ہدایت نہیں کر سکتا۔
بے شک بے شک۔ جی قبلہ، ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ کا ٹائم ہے، اگر کوئی پیغام ہے اس قسم کا تو وہ بھی آپ ارشاد فرمائیں انشاءاللہ۔ مومنین کے لیے اگر کوئی پیغام ہے، 3 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ بس اپنی بات میں یہ مختصر سا اضافہ کر دوں کہ جی عزیزو، اگر قرآن اور ہادی الگ الگ سے ہوں گے جی تو دونوں کے اندر اختلاف، بے دونوں شک کے اندر اختلاف ہوگا۔ ایسا ہادی ہونا چاہیے کہ جو خدا وحدہ لا شریک سے ہو، اور کیونکہ ہادی معصوم ہونا چاہیے، منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہادی غیر معصوم ہو تو وہ نہ تو آپ کو اور نہ آپ کے اہل و عیال کی ہدایت کر سکتا، وہ خود ہدایت کا محتاج ہے، اور بالخصوص اس زمانے کے اندر۔ اب سوال ایک مختصر سا سوال ہے جو لمحے میں ختم کر دو، ایک سوال مرجعیت کے اوپر۔ آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا آپ یہ کہتے ہیں ہادی خدا کی جانب سے ہونا چاہیے، یا آپ مانا جائے دین کو آپ اپنا ہادی و پیشوا اور رہبر مانتے ہیں۔ جی جی بے شک ہم اپنے مراجع کو بھی ہادی و پیشوا مانتے ہیں، لیکن ہم کو ہادی اور پیشوا بھی ان کی جانب سے مانتے ہیں کہ منصوص من اللہ ہے۔ انہوں نے بے کہا شک کہ ان کو ہادی و پیشوا مانے تو ہم نے ان کو ہادی و پیشوا مان دیا۔ بے شک ایسا نہیں کہ اگر انہوں نے بھی مطلقاً طور پہ یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی اپنے مرجعیت کا اعلان کرے، کوئی بھی اپنے ہادی و مرشد ہونے کا اعلان کرے اس کو مان لے، بلکہ یہ کہا کہ وہ جو شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ ان شرطوں میں جو امام نے شرط بیان کی ہے کہ آپ کا ہادی ایسا ہونا چاہیے، مطیع امر مولا ہونا چاہیے، اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرتا ہونا چاہیے، بے شک اور اس مرجع کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک کے امر کی اتباع کرتا ہوا نظر آئے، بے شک اور دنیا کے حرص و طمع اس کے اندر نہ ہو، مخالف ہوائے نفس ہو۔ بے اور شک یہ جو مرجع ہے، یہ جو تقلید جس کی ہم کرتے ہیں، جن کو ہادی اور مرشد مانتے ہیں، یہ بھی ایک نص کا سلسلہ ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ کہ عزیزوں، جب آپ ایک معصوم کے قول حجت ہوا کرتا ہے تو اس حجت نے ہمیں ان کی طرف ارشاد کیا ہے، ان کی طرف ہمیں بھیجا ہے، تو ایک سلسلہ ہے۔ عصمت کے سلسلے سے ہمیں عصمت کے سلسلے نے مرجعیت کی طرف بھیجا ہے، اس وجہ سے ہم مرجعیت کی طرف گئے۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ نہایت ہی مہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب وزیارہ ہیں، اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ پھر کسی ایپیسوڈ میں مزید انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ کریں گے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ناظرین کے لیے آپ سے پھر بھی وقت لے سکوں، اور انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ بات میں دعا ہے کہ آپ کے تمام اراکین کو اور ان کو خدا وحدہ لا شریک اپنا حفظ و امان میں رکھے۔ الہی آپ کی آمین۔ اور ہماری سب کی دعا یہ کہ ہمارے خدا وحدہ لا شریک اس مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور الہی ہمیں آمین۔ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مذہب اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کرتے رہیں، حق الہی بیانی ہمیشہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ دشمنوں کے اوپر جو ہمارے اوپر جو اعتراض آتے ہیں ان کے جواب ہمیشہ دیتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وتقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ جمیعا۔ انشاءاللہ فی امان اللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا حجت الاسلام المسلمین سید حسین عباس زیدی صاحب نجف اشرف سے، اور اچھی گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز مزید بھی انہی سی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ دلائل در حقیقت جو مومنین ہیں ان کے لیے تو کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو مان لیا، چونکہ مومنین کے عادات اور خصلات میں سے یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ نورانی ہوتے ہیں نور الہی سے، تو ان کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ افراد جو کہ اشکالات وارد کرتے ہیں مذہب حقہ کے اوپر، ان کے لیے ضرور ہمارے پاس ہم دلائل کو سامنے لاتے رہیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے کہ مذہب شیعہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے فقط اندھی تقلید کر دی، بلکہ مذہب شیعہ کے پاس قرآن اور سنت اور عقل اور نقل سے دلائل بھی موجود ہے کہ وہ دلائل کے ذریعے سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔